بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم ڈرگ ایکٹ 1976 کی دفعہ 38 سے شروع کرنے والے ہیں۔ تو پھر گزارش ہے کہ نئے آنے والے ساتھی چینل کو اگر انہیں ویڈیو پسند آئیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو شروع کرتے ہیں دفعہ نمبر 38، قانونی ذمہ داری سے استثناء۔ ما سوائے اس کے جو اس ایکٹ میں واضح طور پر درج ہو، کسی اتھارٹی، حکومت یا شخص کے خلاف اس ایکٹ یا ضابطوں کے تحت نیک نیتی سے کیے جانے والے کسی بھی عمل کے خلاف کوئی مقدمہ یا قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ دفعہ نمبر 39، احکامات کی قطعیات وغیرہ۔ ما سوائے اس کے جو اس ایکٹ میں واضح طور پر درج ہو، کسی بورڈ، ڈرگ کوڈ یا کسی دوسری اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ حکم یا فیصلہ حتمی ہوگا اور وہ کسی عدالت یا کسی دوسری اتھارٹی کے سامنے چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ دفعہ نمبر 40، جانچ اور تجزیہ کے نتائج کی اشاعت۔ نمبر 1، وفاقی حکومت کو قانونی طور پر یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی دوا کی جانچ و تجزیہ کے نتائج کے بارے میں رپورٹ عوام کی اطلاع کے لیے جس طرح مناسب سمجھے شائع کرے اور اس دوا کو فروخت سے واپس لینے اور ٹھکانے لگانے کے بارے میں احکامات جاری کرے۔ نمبر 2، وفاقی حکومت مخصوص حالات میں اگر مفاد عامہ میں ضروری سمجھے تو کسی دوا یا اس کے استعمال کے بارے میں کسی قسم کی معلومات عوام کی اطلاع کے لیے جس طرح بھی مناسب سمجھے شائع کر سکتی ہے۔ دفعہ نمبر 41، لائسنسوں کی منسوخی یا معطلی۔ جہاں کوئی شخص کسی دوا کے سلسلہ میں اس ایکٹ یا ضابطہ کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا جائے اور اس کے خلاف ورزی کی نوعیت ایسی ہو کہ اس شخص کے ذریعے اس دوا کی درآمد، برآمد، تیاری اور فروخت لائسنسنگ اتھارٹی، مرکزی لائسنسنگ بورڈ کی رائے میں صحت عامہ کے لیے خطرہ ہو تو متعلقہ اتھارٹی جس شخص کو اپنا موقف بیان کرنے کا موقع فراہم کرنے کے بعد اس شخص کو اس دوا کی درآمد، برآمد، تیاری یا فروخت کے لیے جاری کردہ لائسنس منسوخ یا کسی مدت کے لیے معطل کر سکتی ہے۔ تو دفعہ نمبر 42، رجسٹرڈ ادویات کی رجسٹریشن کی منسوخی یا معطلی۔ اگر کوئی شخص کسی رجسٹرڈ دوا کے سلسلہ میں اس ایکٹ یا ضابطوں کی خلاف ورزی کرتا ہوا پایا جائے تو رجسٹریشن بورڈ اس شخص کو اپنا موقف بیان کرنے کا موقع فراہم کرنے کے بعد اس دوا کی رجسٹریشن منسوخ یا کسی خاص مدت کے لیے معطل کر سکتا ہے۔ دفعہ نمبر 43، وفاقی حکومت کا ضوابط بنانے کا طریقہ۔ نمبر 1، دفعہ 44 کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی حکومت اس ایکٹ کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے ضابطے بنا سکتی ہے۔ نمبر 2، درجہ بالا ذیلی دفعہ 1 کی عمومیت کو متاثر کیے بغیر یہ ضابطے اس طرح کے ہوں گے: وفاقی ڈرگ لیبارٹری اور دفعہ 14 کے تحت قائم کی گئی کسی لیبارٹری یا دفعہ 22 اور 33 کے تحت تخصیص کی گئی کسی لیبارٹری کے فرائض کا تعین کرنا اور ان سے کسی لیبارٹری کو جانچ اور تجزیہ کے لیے ادویات کے نمونہ جات کی ترسیل کا طریقہ طے کرنا، لیبارٹری رپورٹ کے فارم اور اس سلسلہ میں ادا کی جانے والی فیس اور دیگر ایسے امور جو ایسی کسی لیبارٹری کے فرائض کی ادائیگی کے لیے ضروری ہوں کا تعین کرنا۔ کسی دوا کی تصریحات جن میں اس کی طاقت، اثر پذیری، خالص پن، معیار یا دوسری خصوصیات شامل ہیں اور جانچ اور تجزیہ کے طریقے جن کے ذریعے یہ معلوم ہو سکے کہ دوا مطلوبہ تصریحات کے مطابق مقرر کرنا۔ کسی زہریلے یا دیگر مواد کے زیادہ سے زیادہ تناسب کا تعین کرنا جو کسی دوا میں شامل کیا جا سکتا ہے یا دوا یا موجود ہونا چاہیے یا اس میں سے خارج کرنا یا شامل کرنا ہو۔ اس دوا کی درآمد، تیاری، فروخت، ذخیرہ کاری، فروخت کے لیے نمائش یا تقسیم کاری پر پابندی لگانا جس میں اس کا تناسب بڑھا دیا گیا ہو اور ان موادات کی تخصیص کرنا جن کو زہریلے خیال کیا گیا ہو۔ ایسی ادویات یا ادویات کی اقسام کا تعین کرنا جن کی درآمد، برآمد اور
درآمد یا برآمد کے لیے لائسنس درکار ہو، ایسی ادویات جانچ کروانا اور ایسے لائسنسوں کے لیے فارم اور شرائط اس اتھارٹی کا تقرر جس سے لائسنس جاری کرنے کا اختیار ہوگا، اور لائسنس فیس کا تعین کرنا۔ تو یہ دفعہ 43 تھا۔ اب دفعہ 44، یہ آخری دفعہ ہے اس ڈرگ ایکٹ کی۔ نمبر 1، صوبائی حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے مندرجہ ذیل امور سے متعلق ضابطے بنا سکتی ہے۔ ادویات کی جانچ اور تجزیہ کے لیے لیبارٹریز کا قیام۔ صوبائی انسپکٹروں کے لیے تعلیمی قابلیت کا تعین، اختیارات کے استعمال اور فرائض کی ادائیگی کا طریقہ کار۔ سرکاری تجزیہ کاروں کے لیے رپورٹ پیش کرنے کے فارم، جانچ اور تجزیہ کے لیے درخواست کا طریقہ اور اس سلسلہ میں ادا کی جانے والی فیس۔ ادویات یا کسی خاص دوا یا کسی خاص زہر کی ادویات کی فروخت، ذخیرہ کاری یا تقسیم کاری کو باقاعدہ بنانے کے لیے شرائط۔ اس ایکٹ یا اس کے کسی ضابطے کے خلاف جرائم کا تعین جن کے سلسلہ میں اس ایکٹ کے تحت ادویات کا اسٹاک ضبط اور شائع کیا جا سکتا ہے۔ ادویات یا کسی خاص دوا یا کسی خاص زمرہ کی ادویات کی فروخت، ذخیرہ کاری اور تقسیم کاری کے لیے لائسنس فارم۔ لائسنسوں کے اجراء کے لیے مجاز اتھارٹی ان لائسنسوں کے لیے درخواست فارم، ادا کی جانے والی فیس، وہ شرائط جن کے تحت لائسنس جاری کیے جائیں گے، صوبائی کنٹرول بورڈ کے کام کے طریقہ کار اور کوئی ایسا معاملہ جو صوبائی حکومت کو طے کرنا ہو یا کرنا چاہیے۔ اس دفعہ کے تحت ضابطے بنانے کا اختیار ماسوا پہلی بار کی منظوری سے قبل اشاعت سے مشروط ہوگا۔ اس دفعہ کا مطلب یہ ہے، آخری اس دفعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت جب چاہے، قانون اس کو اجازت دیتا ہے کہ کسی بھی اپیل کو سنے بغیر اپنی طرف سے کوئی بھی حکم جاری کر سکتی ہے، کوئی بھی نیا طریقہ کار لائے عمل یا رولز بنا سکتی ہے، اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس دفعہ کے تحت یہ بھی سمجھ لیں، اگر ڈسپینسر یا پیرامیڈکس کو جو اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہمیں یہ فرسٹ ایڈ کی اجازت دی جائے، تو حکومت اپنی طرف سے کچھ بھی قانون بنا سکتی ہے۔ عدالت فیصلہ دے بھی دے تو اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کی قانون سازی کر سکے، تو وہ حکومت کی ثوابی طور پر ہے۔ حکومت کسی بات کو نہ عدالت کو مانے گی نہ کسی اور چیز کو مانے گی، کیونکہ ان کے پاس یہ گنجائش ہے، قانون نے اسے اجازت دی ہے کہ حکومت اپنی مرضی سے وضع کر سکتی ہے، کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے، کوئی بھی آرڈیننس جاری کر سکتی ہے، اور آرڈیننس کی جب جاری ہو جاتا ہے تو عدالت کا فیصلہ معطل ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ اور آج میں نے یہ آپ کے لیے ڈرگ ایکٹ 1976 کی مکمل تشریح کر دی ہے، تو یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ اس کو شروع سے لے کر آخر تک اگر غور سے سن لیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ بھی آ جائے گی۔ اور اسی کی یہ جو دفعات میں نے بتائی ہیں، دفعہ کے نیچے ذیلی دفعہ کا 1 2 3 یا ABC ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح سوالوں میں آئے گا کہ دفعہ 44 کی یعنی ذیلی دفعہ B یا C کے بارے میں بتائیں، تو آپ کو اسی طرح آپ کو بتانا پڑے گا۔ تو یہ نوٹس بھی میرے پاس موجود ہیں، ان کی فوٹو کاپی اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ مجھ سے طلب کر سکتا ہے۔ پورے کا پورا قانون ان کو فوٹو کاپی کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس کو موبائل پر لوڈ کرنا مشکل ہے تھوڑا سا، اور اس سے پڑھنا بھی مشکل ہے۔ اس کی فوٹو کاپی حاصل کی جا سکتی ہے، میرے ایڈریس پر آپ یہ فوٹو کاپی لے سکتے ہیں۔ شکریہ، والسلام۔